جی لکھ دیا ہم نے. کیا مذکورہ حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. اس میں الگ سے بڑھا دیا. کیا مذکورہ حوالے میں؟ جی وہ تو آپ کو سنا دیا تھا پیچھے کا. ہاں تو ہم نے نیچے لکھا ہے مذکور حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. مولانا نظر محمد صاحب، آپ بھی موجود ہیں آپ کے اسٹیج پر، اور 4 علماء موجود ہیں. اس میں ایک لفظ آپ نے لکھا ہے کہ جس سے ظاہر ہے. جی کیا صرف ظاہر کی بنیاد پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ آپ پھر بات کو طول دینا چاہتے ہیں، ان کو الجھانا چاہ رہے ہیں. اچھا اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اس میں انبیاء اور اولیاء کی توہین ہے یا نہیں، بس صرف اتنا بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اور توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں. وہ کس نے شائع کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. ذرا سا ایک منٹ، ذرا سا اور دیکھ لیں گے ہم ایک بار. تو آپ کو کتاب دکھانے میں کیا ہے؟ نہیں ہم آپ ایک بار نہیں 2 بار میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی مت دیجیے، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں. نہیں انہوں نے کہا کہ دے دیجیے. ولاد نہ دینے کی کوئی بات ہے. آپ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دیکھیے، اطمینان سے دیکھیے. یہ ایک منٹ، آپ صفحہ نمبر زبانی یاد ہے یا دیکھ کے بتائیں گے کہاں پر ہے؟ وہ میں دیکھ لوں. کیا جی؟ وہی وہ جو آپ نے فہرست پڑھی تھی کس صفحے کی ہے؟ بالکل اخیر میں ہے، جہاں فہرست مضامین ختم ہو رہی بالکل اخیر میں ہے وہ. وہ کہاں گیا؟ وہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں لفظ تھا؟ یہ کن کا کہاں کا شائع کرتا ہے؟ یہ دیکھیے مولانا، ذرا آپ بھی غور کر لیں. جی یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا ترجمہ ہے جس کو دہلی والوں نے شائع کیا ہے. جی چوری والان دہلی. اس میں بھی ایک فہرست لگائی ہے. جی اس میں بھی دونوں فہرست میں فرق ہے. انہوں نے جو دوسری فہرست لگائی ہے اس میں عنوان ہے محبوبان خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. اس میں ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اگر اعلیٰ حضرت ہی کی بنائی ہوئی فہرست ہوتی تو انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا، انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا. اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر فہرست بنا کے چھاپی، انہوں نے اپنے طور پر فہرست بنا کے چھاپی. اور جہاں تک آپ حکم پوچھ رہے ہیں جی میں حکم بھی بتا رہا ہوں. تو اس میں کئی آیتیں ہیں. اس میں 9 آیتیں ہیں، 4ویں نمبر پر ہے وہ 4تھے نمبر پر ہے. جی 4ویں یا 5ویں نمبر پہ دیکھیے. یہ انہو کون ہے؟ ترجمہ ہم دیکھ لیا ہے. کون ہے؟ شیطان کو دکھتا ہے سلام ہوگا خدا کو. کون سنتے ہیں؟ اس کا فائل کون ہے؟ وہ تو ایک ہی بات ہے. غلط بات ہوئی ہے بھائی.
مفتی مطیع الرحمان صاحب جی یہ آیت تو اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. آیت ہے جی فرق اتنا ہے کہ جو ترجمہ کلام پاک آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں عنوان ہے محبوبین خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں, اور جو یہ رضا اکیڈمی والوں کا ہے اس میں انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. ہاں بات ایک ہی ہے نہیں, بات یہ ہے کہ ایک مصنف کے کلام میں ہم نے آپ کی بات کو بالکل تسلیم کر لیا کہ آپ کے اعلی حضرت کی یہ فہرست نہیں, لیکن جو بھی اس فہرست کو مرتب کرنے والا ہے وہ گستاخ انبیاء یا گستاخ اولیاء ہے یا نہیں, بس اتنا, اور وہ کافر ہے یا نہیں لکھ کر دے دی. چلیے الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ یہ, آپ نے خود کہا کہ تسلیم کر لیا, یہ مان لیا کہ یہ فہرست اعلی حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب رہا کہ جس نے بنائی اس پر کیا حکم ہے. نہیں, ہم نے بقول آپ کے مانا, یہ بقول کا اضافہ تو اب کر نہیں, آپ نے کہا کہ یہ ان کا نہیں, ہم نے آپ کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ان کا نہیں, کسی کا تو ہے, اسی پر جو ہے آپ جو ہے ٹھیک ہے جن کا ہے میں ان کا حکم بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بتا نہیں رہا ہوں, لیکن یہ آپ نے مان لیا کہ یہ فہرست اعلی حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے, اور بقول آپ کے اس کو وہیں رکھیے. جی جن کی یہ تو انہوں نے نہیں, میں نے یہ دعویٰ کب کیا, یہ شروع میں ان کے الفاظ سن لیجئے گا, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اعلی حضرت کی ہے اس لیے اعلی حضرت کافر ہیں. میں نے کہا تھا ان کے ترجمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے, کہا ان کے ترجمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا نام ہے ذاکر صاحب نے, ذاکر صاحب اگر اعلی حضرت کی نہیں مانتے وہ یا نہیں کہتے تو اعلی حضرت کو کافر کیسے کہتے؟ وہ تو یہ کہتے کہ جس نے بنائی ہے وہ کافر ہے, اعلی حضرت کو کافر کہا انہوں نے. تو اعلی حضرت ہم نے آپ کی بات کو مانا ہے تاکہ بات آگے نہ بڑھے. آپ کی بات کو مانتے ہوئے آپ نے کہا کہ اعلی حضرت کی نہیں کسی اور کی ہے, ہم نے کہا ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ اعلی حضرت کی نہیں کسی دوسرے کی, آپ کی بات کو مانتے ہوئے. چلیے حضرات, جن کو یہ مان لیا کہ وہ اعلی حضرت کی نہیں ہے, تو اب اعلی حضرت کو کافر جو انہوں نے کہا ہے اس بنیاد پر, اعلی حضرت کا کافر کہنا ان کا غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ اعلی حضرت کو کافر کہنا غلط ہو گیا مان کر. تو دیکھیے, تو جو جس کے بارے میں مان گئے وہ کہ اعلی حضرت کافر نہیں ہیں, پھر بھی ان کو کافر کہا, تو جو کافر نہیں ہے جان کر ان کو کافر کہے وہ تو خود کافر ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات ابھی نہ بولیے جی, آپ پہلے وہ لکھ کر دیجیے. ہاں آگے بات بڑھے گی. ہاں ٹھیک ہے. میں نے دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے کہ جس نے بھی یہ فہرست کا یہ عنوان شائع کیا کہ انبیاء اولیاء سنتے ہیں, ان سے غلطی ہوئی. میں کسی کی بھی صحیح, جو غلطی کرے میں اس کو غلط کہتا ہوں, جو صحیح کرے وہ صحیح کہتا ہوں. الحمدللہ میں ایک پیش کرنے والا نہیں ہوں. ان سے غلطی ہوئی ہے, مگر ان کو متنبہ کیے بغیر کسی سے بھی غلطی اگر ہو جائے تو قاعدہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ تم نے غلطی کی. غلطی تو یہ غلطی ہے یا توہین ہے؟ سن لیجیے, پوری بات سن لیں پہلے. ہاں بھائی, یہ عنوان شائع کیا وہاں پر, یہ ان سے یہ غلطی ہوئی, مگر ان کو بتائے بغیر کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے, اگر وہ تسلیم کر لیتا کہ ہاں بھائی مجھ سے چوک ہوئی, یہ آیت یہاں نہیں لکھنی چاہیے تھی یا یہ ہیڈنگ یہاں نہیں لکھنا چاہیے تھا, غلطی سے یہاں لکھ گیا, تب تو کوئی ان پر حکم کفر نہیں ہوگا. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے, تب اس کو کافر کہا جائے گا. یہ غلطی ہے یا توہین ہے؟ یہ غلطی ہے ان کی. جی آپ اس کو توہین لکھیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے بڑھ کر توہین اور کیا ہوگی؟ غلطی کا نام نہیں ہوتا. غلطی کر جاتا ہے آدمی تو اس کو یہ نہیں مانا کہ اس نے توہین کی نہیں. آپ جب توہین ہے تو توہین لکھیے. آپ یہ ضرور لکھ سکتے ہیں کہ غلطی سے توہین ہوئی, لیکن لکھیں گے آپ توہین, چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے.
اولیاء اللہ کی توہین ہے، لیکن آپ اس کو توہین لکھیں گے اور اس پہ لکھیں گے کہ انبیاء اور اولیاء انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے، میں یہ لکھ دوں گا کہ انبیاء اولیاء کی توہین کرنے والا کافر ہے. انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے. میں اس کو لکھ دوں گا کہ انبیاء کرام کی توہین کرنے والا کافر ہے. آپ یہ لکھ دیجئے کہ میں نے مان لیا ہے کہ مولانا احمد رضا کی نہیں ہے وہ، پھر بھی میں نے ان کو کافر کہا ہے. بقول آپ کے تسلیم کیا؟ نہیں، آپ نے بقول آپ کے تسلیم کیا ہے. جی کیوں نہیں ہے؟ بقول آپ کے تسلیم کیا ہے. وہ تو الگ سے کتاب ہے، محاسن کنز الایمان. محاسن کنز الایمان کے نام سے الگ ایک کتاب ہے جو اس کے فہرست کے اندر ہے، اس کے کنز الایمان کے محاسن بیان کیے گئے ہیں. آپ پہلے جو ہے تو پھر تحریر دیجیے، تو پھر پہلے آپ ہم کو تحریر دے دیجیے. پہلے آپ پھر یہ لکھ دیجیے کہ صاحب مولانا احمد رضا ہی کی ہے وہ. جی ہی کی ہے، ہم نے تو لکھ دیا کہ وہ مولانا احمد رضا خان کی ہی ہے. ہی کی ہے لکھیے جی. اور جب ہی کی ہے کہہ رہے ہیں جی کہ انہی کی ہے، دوسرے کی ہے ہی نہیں ہے، یہ لکھ دیجئے. مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ جو ہیں اس طریقے سے بات کو طول نہ دیجئے. میں طول نہیں دے رہا ہوں، صرف ہم نے ایک توہین دکھائی ہے، انشاءاللہ انبار دکھائیں گے جہاں جہاں توہین کی ہے. اچھا میں ابھی اپنے آپ جو ہے آپ بیٹھ کے پتھر مت پھینکیے، آپ جو ہے دلکولے کی طرح بات کو طول نہ دیجئے. آپ شیشے کا بدن لیے بیٹھے ہیں. جی ایسا نہیں ہے، آپ بات کو طول نہ دیجئے. آپ بات کو طول نہ دیجئے. آپ نے جو کہا تھا لکھ دوں گا، آپ نے لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، ہو جائے گا. آپ کو لکھ کر دینا ہوگا. آپ کا شیشہ چکنا چور ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، آپ لکھ کر دیجیے. آپ نے لکھ کر دینے کا وعدہ میں نے لکھ کر دینے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اگر آپ بات بڑھائیں گے تو پہلے آپ لکھیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کافر ہے جنہوں نے اعلی حضرت کو مسلمان کہا ہے. جس نے بھی یہ فہرست شائع کی ہے، ہمارا کہنا یہ ہے چونکہ ترجمہ احمد رضا خان صاحب، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے تحت لکھا ہے، تو چونکہ مصنف اپنی فہرست لکھتا ہے، لیکن آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ کسی دوسرے نے لکھ دی ہے، تو ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے مان لیا. ممکن ہے کسی دوسرے نے لکھ دی ہو. اگر ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ کسی دوسرے نے لکھ دی ہو تو یہ بتائیے توہین ہے یا نہیں ہے، اور توہین کرنے والا جو بھی ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے. آپ لکھ کر دیجئے. توہین جس نے بھی کی، لیکن یہاں تو یہ طے ہے کہ آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی نے اعلی حضرت کو مسلمان مانا ہے، اور آپ کافر کہہ رہے ہیں. آپ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی دربار میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ایمان کو مانگنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے. تو آپ یہ دکھائیے مسلمان کہا ہے، کس دنیا تو مسلمان کا پیچھے نماز، یہ قرآن انبیاء علیہ السلام کی توہین ان کے سامنے نہیں تھی. اگر انبیاء علیہ السلام کی توہین حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوتی، یقیناً وہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا. تو آپ ان کی وکالت کیجیے، آپ اپنا فتویٰ مت دیجیے. آپ کا فتویٰ میرے سامنے ان کی یہ کفریہ عبارت ہے، میرے سامنے توہین رسول ہے، اس وجہ سے میں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں. آپ کے کفر کے فتویٰ پر ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے، آپ کے اکابر کی آپ کی وکالت کی بنیاد پہ مناظرہ کرنے آئے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں؟ شرائط مناظرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہماری طرف سے جو شرائط ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں. ہاں تو آپ یہ دکھائیے کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہو کہ آپ اکابر کی روشنی، یہ فتاوی، یہ عبارات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے کافر کہا ہے. یہ فہرست، یہ شرائط مناظرہ ہے، یہ میرے بزرگوں کے نہیں، میری ہے. آپ اپنے بزرگوں کا وکیل بن کر بنائے ہیں. جی اس وقت آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، آپ کے نمائندے کو اعتراض کرنا چاہیے تھا. مولانا مطیع الرحمان صاحب جس طریقے سے آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جانے نہیں دوں گا. آپ بھاگ رہے ہیں اپنے بزرگوں، میں نہیں بھاگ رہا ہوں. مولانا مطیع الرحمان صاحب آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے اپنے بزرگوں کے عقیدے سے بھاگ رہے ہیں. آپ کو اپنے بزرگوں کی پناہ نہیں مل رہی ہے، آپ کو اپنے بزرگوں کی پناہ نہیں مل رہی ہے. ہاں بالکل. تو آپ بھی اختیار کیجیے، ہم بھی اختیار کریں گے. آپ زور سے بولتے ہیں تو پھر ہم دونوں طرح سے ہونا چاہیے. چیخ آپ رہے ہیں تو ہم بھی چیخ رہے ہیں.
बिलाशुबा आपकी किताब में मौजूद है, इतने दिन से लिखते हुए चले आ रहे हैं, इनको बर्बाद क्यों किया आपने? जो मौजूदा जी कोई भी लिखा हो चला आ रहा है, मैंने कर बहुत उम्दा शायद इसके साथ चल रहा है। हाँ, बीच में गड़बड़ा गई बात। इतनी बात तो अब तक तय हुई। मुनाज़रे में चीजें होती हैं, थोड़ा क्या साथी बैठे उससे जो ये नहीं सोचे एकदम नहीं ठीक है। साथी ऐसा नहीं हो जाए कि मुनाज़रा ये होता है, मुनाज़रे में जो आता है बात तो हो जाती है, फिर आलिम से उसका अपन गलत असर ना निकाले। अरे बहुत कामयाब मुनाजरा है इंशाअल्लाह। हाँ, अब तक इतना तय हो गया कि आला हज़रत दोनों के नजदीक मुसलमान है। नहीं, हमने कब माना ये तो आप जबरदस्ती बनवाना चाहते हैं। नहीं ये नहीं, अभी तो एक कुफ्र साबित हुआ है, नहीं, वो नहीं। इंशाअल्लाह देखना। देखिए अब्दुल मालिक भाई साहब, सुनो, आप या मुनाजरा करें या सदर बन के बैठे, तो वो साहब बोल रहे हैं, देखो। वो हैसियत से बोल रहे हैं, किस हैसियत से बोल रहे हैं? देखो आप उनको उनका जवाब ये दे रहे हैं सदर की हैसियत से। उनको रोकिए, सदर है ना मुनादिर है, वो बोल रहे हैं किस हैसियत से? उनको नहीं रोका आपने, जबकि आपके करीब वो बैठे हुए हैं। उनको हक खड़ा रोकने का रोकते। आप सदर थे, आप बोलते हैं कि आपका मुनादिर बोल रहा है। मैंने अगर नहीं रोका तो वो भी सदर थे, रोक अपन सकते तो हैं। ऐसा करें साहब, मुनाज़रा उसके बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं ये तो देखिए, ये तो साबित। भाई जाकिर ये उनको हमारी तहरीर दे दीजिए और उनसे तहरीर लेकर हमको दे दीजिए। इतना परेशान नहीं करेंगे, देख ले। नहीं भाई, वो हमारा भाई देख ले। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, देख लिया आपने ये तर्जमा, हाँ तर्जमा देख लिया। इसको वापस हाँ, ले सकते हैं। हाँ नहीं वो देख के रख दिया था, दे लिया ये। आपकी दे दीजिए, मैं उधर दे देता मैं पढ़ लूँ तो ना। मुझे दीजिए। नहीं अभी नहीं कि मैं तो, हाँ तो मैं दस्तखत करूंगा तुम ना। अरे वो जो था पर्ची जो थी वही रखी थी आपने। क्या चीज़ है ये? आप लोग इतना ध्यान रखें। देख से पट्टी लिख के दीजिए, क्या हो? अरे भाई तो वक्त से पहले सब सारा काम तय करते हैं, हम देखेंगे हम लोग। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, हमारी तहरीर आपके पास पहुंच चुकी है, तो आप भी बराए मेहरबानी हमको दे दीजिए। हम भी दे रहे हैं आपको, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं देने का इनकार कर रहे हैं। मोबाइल तो बंद ही रखना चाहिए। मोबाइल कर दो भाई, कर दो। हाँ दस्तखत होंगे, हमारे दस्तखत है उसमें, हमने दस्तखत करके जो मुनाज़रा चला इसमें दस्तखत थे वही है ना। जी बिल्कुल वही है। लिख के जो दिया जाइए, मुझे दे दीजिए।
پڑھ لیجیے پہلے. حدن کرے ڈٹ جائے تو ہم تھوڑی دیں. شیطان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو میں اس کو صاف کر کے دے دیتا ہوں. صاف کر کے دے دیتا ہوں. جی لکھ لیجیے. لکھ تو لیا ہے, صاف کر دوں. ایک دو جگہ کٹنگ ہو گئی ہے, کٹنگ نہ رہے. یہ ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے ادھر سے آ جائیے.
وہ قرآن کریم کی کتابت میں غلطیاں ہوتی ہیں، کئی کتابوں میں ہے. شیخ الاسلام نمبر میں ہے. ارے وہ تحقیقات میں ہے، سب نکالی. اس کو مت پڑھیے 3 گھنٹے سے خالی.
تاریخ بدل دیا تھا. ایزاء الدلہ کہاں ہے؟ ہاں ہے تو وہاں صغیر کہاں چلے گئے؟ یہ تقوی الایمان میرا تقوی الایمان مولانا وہ ان کی کڑی آئی وہ کہاں گئی؟ آپ کے پاس ہے؟ یہ لیجیے آپ پڑھ کر سنا دیجیے اپنی تحریر جو ہے آپ پڑھ کر سنا دیجیے. ترجمہ اعلیٰ حضرت شائع کردہ رضا اکیڈمی بمبئی کے آخر میں ملک شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان کے مضمون محاسن کنز الایمان کے بعد ایک فہرست چھپی ہے. وہ یقیناً اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. رضا اکیڈمی نے اسے پاکستانی نسخے کا عکس لے کر چھاپا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ملک شیر محمد صاحب کی ہو یا کسی اور سے بنوائی گئی ہو. رضا اکیڈمی بمبئی کے مالک جنہوں نے ترجمے کے ساتھ یہ فہرست بھی چھپوا دی وہ ہماری جماعت کے کوئی ذمہ دار عالم نہیں کہ ان کا شائع کرا دینا ہی حجت ہو جائے. جس نے بھی اس فہرست کے عنوان میں انبیاء اور اولیاء کے الفاظ لکھے ہیں یا اس عنوان کے تحت ایک ایسی آیت لکھ دی ہے جو نہیں لکھی جانی چاہیے تھی اس سے غلطی ہو گئی ہے. اور اس طرح کی غلطی پر کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے توہین کی ہے. احیاء العلوم میں ہے لا یجوز نسبت کبیرۃ الی مسلم من غیر تحقیق. ہاں کوئی قصدن ایسا کرے اور اس پر ڈٹ جائے تو توہین کہا جا سکتا. یہ تحریر جو ہے آپ کی مولانا مفتی صاحب نامکمل ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس کو توہین مانتے ہیں یا نہیں؟ کب سے آپ کا یہ ترجمہ کلام پاک اس فہرست میں اور اس میں صرف الفاظ کا فرق ہے. رضا اکیڈمی نے جو شائع کیا ہے اس میں انبیاء اور اولیاء ہے اور پہلے سے جو فہرست شائع ہو رہی ہے اس میں محبوبین خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے آ رہے ہیں. صرف الفاظ کا فرق ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ توہین ہے یا نہیں ہے اور توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟ جو نبی کی توہین کرے وہ قطعی کافر ہے جی. اور یہ ان کو آیت نقل کرنے میں وہاں ان سے چوک ہوئی اس لیے اس کی بنیاد پر کسی کو موہن نہیں کہا جائے گا اور اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. نہیں یہاں چونکہ غلط ہے وہ وہاں کی وہ جگہ وہ چیز وہاں کی نہیں ہے وہ دوسری جگہ کی تھی یہاں آ گئی ہے تو یہ تو غلط ہے. نہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں. ہاں دیکھیے ٹوپی اگر سر کی بجائے کندھے پہ آ جائے تو یہ تو کہیں گے کہ اب غلط جگہ ہو گئی ہے. مفتی صاحب آپ جو ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ لوگ کیا سن رہے ہیں؟ غلط ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ جو ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ایسا نہ کیجئے. آپ اس میں لکھیے کہ انبیاء آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فہرست مضامین ہے کس نے بھی لکھی ہے وہ تو بعد کی بات ہے. آپ کو بتانا پڑے گا کس نے لکھی کس نے نہیں لکھی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ چونکہ چن کر ان آیتوں کو اس ذیل کے اندر لکھا ہے اس کے تحت لکھا ہے دلیل بنا کر پیش کیا ہے تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟
अंबिया की तौहीन करने वाला बिलाशुबा काफिर है। हम पूछ रहे हैं इस फहरिस्त मज़ामीन में तौहीन हुई या नहीं? नहीं, अभी नहीं, हम इसको तौहीन नहीं कर सकते, इसलिए कि 9 आयतें वहां जमा की जी। 9 आयतों में 8 आयत या 7 आयत में उस तरह की कोई बात नहीं, एक आयत आ गई है। तो ये करीना इस बात का है कि उनसे वहां आयत नकल करने में यहां लिखने की बजाय वहां लिख गया, ये उनसे गलती हुई। आपके पास इसका क्या करीना है? आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आपने कहा था मैं अभी लिख कर दूंगा, आप कभी कहते हैं अकेडमी वालों की गलती है। मैं तो आपको लिख के दे रहा हूँ, आप कहिए ऐसा, अभी कह दीजिए, अभी लिख के दीजिए 12 बजे रात 12 बजे रात लिख देगा जो बात लिखने की है। मैं लिख के दे दिया। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, आप धांधली करना चाहते हैं? मैं धांधली नहीं कर रहा हूँ, धांधली तो आप कर रहे हैं। नहीं, धांधली तो आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कि आप वकील बनकर आए हैं और वकालत से अलग हटकर ये फुरूई नहीं, ये यहाँ की वहां कभी इधर की कभी उधर की बात कर। मैं बेशक उलम अपने अकाबिर का वकील बनकर आया हूं, लेकिन आपके आला हजरत ला रहे हैं, आपके आला हजरत ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की है वो आपको दिखा रहा हूं। आप उनकी बेजा वकालत ना करें। आप जो है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन पर जो कुफ्र आयद होता है, कुफ्र लाजिम होता है, आप लिख दीजिए कि जिसने भी लिखी है, हमने आपकी बात एक मान ली थी, आपने कहा था कि ये फहरिस्त आला हजरत की नहीं किसी दूसरे की होगी। हमने कहा बिलफर्ज हम आपकी बात को मान लेते हैं, आला हजरत की नहीं किसी दूसरे की है। लेकिन ये बताइए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन है या नहीं, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करने वाला काफिर है या नहीं, और इससे तौहीन हो रही है या नहीं हो रही है? अंबियाए किराम की तौहीन करने वाला बिलाशुबा काफिर है। यहां उसने गलती से नकल कर दी तौहीन, इसीलिए ये नहीं कहा जाएगा कि उसने तौहीन की। ये गलती से नकल करने वाला कौन है? अब कौन, हम पहले ही कह चुके कि मालूम नहीं कौन है। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए था। ये तो आपके सबसे बड़े हजरत हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाजार में कोई भी चला जाए मैं सबका नाम और पता नोट करता रहूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है, जैसे मैं इनकार कर रहा हूं कि अपने आप को जिम्मेदार उलमा में शुमार करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये फहरिस्त कोई पहली मर्तबा नहीं, तकरीबन 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। ये आपका सरी झूठ। 50 साल से ज्यादा तो रजा अकेडमी को बने नहीं हुए, तो 50 साल दूसरा भी तो है, दूसरा भी हमारे पास है, ऐसा नहीं। आप दिखाइए कौन 50 साल वाला पहले? नहीं, हमारे पास दूसरा भी है। दूसरा अहमद रजा बरेलवी ने तर्जमा कलाम पाक कब लिखा था? ये आप झूठ बोल रहे हैं। 50 साल अकेडमी को पैदा हुए नहीं हुए और आप कह रहे हैं 50 साल से ज्यादा का हो गया। आप ये बताइए, क्या आपके आला हजरत ने कब्र में पहुंचने के बाद ये तर्जमा लिखा था? आप तर्जमे में गलती दिखा सकते हैं जी, तर्जमे में दिखाइए आप। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, संजीदगी का मुजाहिरा कीजिए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। जो तर्जुमा का बोल रहे हैं जी, आप फहरिस्त की बात बोल रहे हैं, तर्जमा ला रहे हैं। उसी तर्जमा कलाम पाक के साथ फहरिस्त है, या हमने कोई अलग से पेश कर दिया आपके सामने? कहां निकालिए आप। कुरान सिर्फ 7 छप जाने की वजह से, 7 छप जाने की अगर से वजह से हो तो कुरान करीम के साथ जो छपा हुआ है मौलाना अशरफ अली तर्जमे के साथ जितना छपा हुआ है सब मौलाना अशरफ अली का है। लो भाई, सब मौलाना अशरफ अली का है, आप उसको छोड़ दीजिए, वहां आप जाने की जरूरत नहीं। वहां देखिए, अपने जाए ना कीजिए, आप वक्त जाए ना कीजिए। वक्त जाए नहीं, जब मौलाना थानवी का नंबर आएगा आप उस वक्त पेश कर दीजिए, हम अभी नहीं। अरे अभी अपने घर की बात आती है तो भागते फिरते हैं। हम भाग नहीं रहे हैं, भाग तो आप रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन आप करते हैं और फिर राय फिरार इख्तियार करते हैं। तो आपने की, आपके बुजुर्गों ने की है। हम तो कह रहे हैं फरीद दाने वाला गलत कर दिया है। नहीं, गलत क्यों? और हर गलत पर काफी नहीं कहा जाता है। तौहीन अंबिया की उसने नहीं की, हम आपसे ये पूछते हैं तौहीन अंबिया हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तौहीन अंबिया, बोल तो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम उसको नहीं कह सकते कि तौहीन की। अच्छा, आप यही लिख कर दे दीजिए, मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, आप यही लिख कर दे दीजिए कि तर्जमा आला हजरत के साथ जो फहरिस्त मज़ामीन लगी हुई है उसमें तौहीन अंबिया नहीं, कि जहां लिखा अंबिया और औलिया दूर से सुनते देखते और मदद करते हैं, और इसके तहत में जो दलील के तौर पर जो आयत लिखी है इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, इससे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन नहीं हुई, यही लिख कर दे दीजिए। मैंने तो लिख दिया है कि साहब नहीं, अल्फाज में नहीं, आप पहले
آپ سنیے الفاظ، پہلے ہی کہہ رہے نہیں جس نے بھی اس فہرست کے عنوان میں انبیاء و اولیاء کے الفاظ لکھے ہیں، جس نے بھی لکھا ہے یا اس عنوان کے تحت یہ آیت لکھ دی ہے، اس سے غلطی ہوئی لکھنے میں، میں تو مانتا ہوں کہ غلطی نہیں، اس سے توہین کی ہے، توہین پوری بات پہلے سنو جی، توہین کی ہے، کرتے ہو وہ انتم سکنا چھوٹ جاتا ہے، آپ پہلے پوری بات سنیے، اس سے لکھنے میں غلطی ہوئی، اور اس طرح کی غلطی پر کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی قصدن ایسا کرتا، جان بوجھ کے اگر ایسا کرے گا اور اس پر ڈٹ جائے کہ ہاں صاحب یہ صحیح ہے، تو اس توہین کا حکم دیا جائے گا اور کفر کہا جائے گا، اسی لیے کہ قاعدہ یہ ہے جیسا کہ اس میں لکھا ہے احیاء العلوم میں، لا یجوز نسبت کبیرۃ الی مسلم من غیر تحقیق، جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ کام فلاں آدمی نے کیا ہے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو کسی نہ کسی نے تو یہ فہرست لگائی ہے، اس کے ساتھ فہرست کو مرتب کیا ہی ہے، جو بھی ہے وہ تب کہنے میں اسے نہیں آپ کے پاس اگر غلطی سے ہوئی، نہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ اس نے قصدن نہیں کیا؟ ہاں تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قصدن کے آدمی خطا و نسیان کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے آدمی تو کیا آپ کے علماء بریلوی میں سے کسی کی نظر اس ترجمہ کلام پاک اور فہرست پر نہیں گئی؟ کیا آپ اپنے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور فہرست مضامین فہرست نہیں دیکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا فہرست ہے نہیں تو کیا دیکھیں گے؟ اور کس کا ہے ان کے ترجمے کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کسی دیوبندی مولوی نے نہیں لگا دیا ہے، جو بھی لگانے والا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے۔ اور مولانا اشرف علی کے ترجمے کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، یہ کیا مولانا اشرف علی اپنے گھر کا ہے؟ مولانا دیکھیے، سنجیدگی کا مظاہرہ، جیسے جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں اسی انداز میں سنجیدگی کا مظاہرہ، یہ آپ کا جواب ہاں غزل ہے، میں آپ کا شاگرد نہیں، آپ کے مد مقابل ہوں، یہ جواب ہاں غزل ہے، نہیں آپ اسی انداز میں بات کیجیے، اسی انداز جی میں بالکل، میرا انداز دوسرا ہے، آپ کا انداز دوسرا ہو رہا ہے، یہاں وہ نہیں چلے گی دھاندلی جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں دھاندلی پہلے آپ کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی 7 آیات، کیا یہ مولانا اشرف علی کا لکھا ہوا ہے؟ آپ خلط مبحث نہ کیجیے، مبحث نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ساتھ چھپنے کی وجہ سے کسی کا نہیں ہو جاتا۔ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جو فہرست مضامین جو ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں جو آیت لکھی ہے جس کا تعلق شیطان لعین سے ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، آیت کا تعلق شیطان سے، اور انہوں نے لکھا کہ انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں، کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ تو یہ لکھنے میں ان سے چوک ہوئی ہے، اسی لیے ہم یہ نہیں کہیں گے۔ چوک کیوں مانتے ہیں آپ؟ اور کیا کہیں گے؟ یہ توہین ہے، آپ کو لکھ کے دیتے میں زور کیوں پڑ رہا ہے؟ وہ کوئی بھی ہے نہیں باشد نہیں، جس نے بھی دیکھیے، تو ہم کیا جو باسط کو قتل کر دیں ایسا تو نہیں، جو شریعت بتاتی ہے اتنا ہی کہیں گے۔ شریعت بتاتی ہے لا یجوز غلطی سے توہین ہو گئی کی ہے، وہ غلطی سے توہین کرتا ہے آدمی کہ ہو جاتی ہے کوئی بات، آدمی غلط، پہلے مولانا آپ غلطی کو سمجھیے، غلطی اس کا نام نہیں ہے کہ غلطی اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کنویں میں گر جائے، یہی لکھ دیجئے غلطی سے توہین ہو گئی۔ ہاں غلطی سے لکھ گئی، اگر وہ صحیح ہے، وہ جان کے لکھا ہے تو تب توہین ہے، تب مسلمان نہیں رہے گا۔ نہیں، آپ اس میں توہین انبیاء ہے، آپ یہ لکھ کر دیجئے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے، جان بوجھ کر ہوئی یا انجانے میں ہوئی، بہرحال توہین ہو رہی ہے۔ میں تو لکھ رہا ہوں کہ ہاں اگر قصدن لکھا ہوگی تو میں نے لکھ دیا ہے، اور کیا لکھوں گا؟ اگر مگر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں، آپ کوئی آئے کہ صاحب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو میں کہا ہاں اس کی بھی طلاق ہو گئی، میں نے کہا اگر طلاق دی ہے طلاق ہوگی، جی یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کہنا طلاق ہو گئی، جی اگر طلاق دی ہے طلاق ہوئی، اگر قصدن کہا ہے تو توہین ہوئی، کفر ہوگا۔ نہیں، ہر جگہ اگر نہیں چلتا ہے، جی جہاں تحقیق ہوتی ہے وہاں اگر نہیں لگتا ہے، جہاں تحقیق نہیں ہوتی اگر لگتا ہے، نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر، نہیں کہ صاحب یہ فلاں نے لکھا ہے، تحقیق نہیں ہے، یہ آپ کو تحقیق نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے توہین ہے، نہیں، یہ آیت جو ہے یہ تحقیق نہیں کہ اس نے توہین کی، توہین ہونا اور کرنا فرق ہے، دونوں میں ہونا اور کرنے میں فرق ہے۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب، یہ تو آپ کو تحقیق ہو گئی ہوگی کہ غلطی سے توہین کی ہے، غلطی سے توہین کرتا ہے، غلطی توہین ہو جاتی ہے، غلطی سے کرتا کوئی کچھ نہیں ہے، یہی لکھ دے جی، یہی لکھ دیکھیے آپ تو اپنی خود ہی غلط بول رہے ہیں،
آپ غلط بول رہے ہیں، پھر غلطی سے کر رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں کی نہیں غلطی سے توہین ہو گئی، لکھ کر دے کوئی دیجیے۔ غلطی سے ٹھوکر کھاتا نہیں ہے، غلطی سے ٹھوکر کھا جاتا ہے، کھانا اور کھا جانے میں فرق ہے۔ یہی لکھ کر دے دیجیے، غلطی سے توہین کر دی، جب جو بھی آپ لکھ، غلطی سے توہین کر دی کیسے کر دی؟ تو جان بوجھ کے کرتا ہے آدمی، اور کیسے کی ہے آپ؟ یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جو اے ذاکر صاحب، جو آدمی جان بوجھ کے کرے تو کہیں گے وہ کیا، اور ٹھوکر کھا کے گر گیا تو کہیں گے صاحب غلطی سے ہوئی۔ آپ جو بول رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بات ہے برابر، آپ غور کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا بات جو تھوڑی کھنچ رہی ہے، میری عادت ہے، اس لیے یہ صاحب بول رہے ہیں مظہر محمد صاحب کہ غلطی سے توہین ہوئی ہے ان سے، ہاں غلطی سے توہین غلطی سے ہوئی غلطی سے ہوئی، ہے نا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ غلطی سے ان سے توہین ہوئی ہے، ہاں چلیے، تو آپ مان ہی لیا آپ نے، تو اس کو تحریر میں کر دیجیے کہ اس سے غلطی سے توہین ہوئی ہے۔ میں نے لکھ دیا کہ وہ غلطی نہیں، آپ لکھ رہے ہیں غلطی کی ہے، آپ لکھیے او غلطی سے توہین لکھ دوں، صرف توہین کا لفظ، جی، ہاں چلیے میں لکھ دیتا ہوں۔ توہین انبیاء، غلطی سے توہین انبیاء ہوئی ہے۔ ادھر گئی تحریر اس نے کھینچ لی۔ کری نہیں ہوئی، میں لکھتا ہوں۔ کری بول رہے ہیں نا، تم دو بار بول دیا، نہیں کری بولنا الگ ہوتا ہے، ہونا الگ ہوتا ہے، ہاں سمجھے آپ؟ ہاں بس یہ چلیے۔ ایسا ہے ذاکر صاحب، تو پھر آپ نہیں تو سمجھو پھر اس کے مفتی مطیع الرحمان صاحب، او یہ ہاں یہ قرآن شریف ہے، دوسری یہ کچھ ہونا چاہیے تھا، ڈیکس ہونا چاہیے تھا، ہاں ڈیکس لائیے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے لکھ کے دیجیے، بولیے۔ جی یہ سنیے، اب اسی ایک ہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے جو توہین انبیاء یا اولیاء کو مستلزم ہے۔ مستلزم ہے، آپ تو الفاظ ایسے نہیں، توہین ہوئی یا نہیں آپ ہم یہ بتا دیجئے بس۔ اور مستلزم کا کیا معنی ہے؟ آپ صاف لفظ میں لکھیں، جس سے یہ بھی سمجھے یا نہیں سمجھیں گے، آپ ہم ان کو سمجھانا ہے اصل۔ توہین یہ لکھیے بھائی، اس سے تو توہین ہو گئی نا انبیاء آپ، کی۔ یہ لکھیے غلط، یہی لکھیے ہم تو توہین، چلیے غلطی سے توہین ہوئی یہی لکھیے جو، لیکن آپ جو ہے الفاظ کو نہ چلیے تو وہ لکھتے ہیں بھائی، ہم تو اپنے حساب سے اردو لکھ رہے تھے۔ جی وہی لکھیں۔ جو توہین انبیاء وہ اولیاء ہے، اب ہوا نا؟ جی ہے جی اب تو ہوا، جی پوری بات پڑھی ہے۔ وہی اس سے غلطی ہو گئی ہے جو توہین انبیاء یا اولیاء ہے، اور اس طرح کی غلطی کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے توہین کی نہیں کہا جائے گا۔ احیاء العلوم ہے لا یوزو نسبت و کبیرتن الی مسلم من غیر تحقیق، ہاں کوئی قصدن ایسا کرتا اور اس پر ڈٹ جاتا تو یہ حکم ہوتا، قصدن کرتا تو ہوتا یہ حکم، غلطی سے ہو گئی ہے اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کر سکتے۔ تو
ایک مرتبہ ذرا سا اس کو پھر پڑھیے مفتی صاحب. رضا اکیڈمی بمبئی کے مالک جنہوں نے یہ فہرست بھی چھپوا دی وہ ہماری جماعت کے کوئی ذمہ دار عالم نہیں کہ ان کا شائع کرا دینا ہی حجت ہو جائے. جس نے بھی اس فہرست کے عنوان میں انبیاء اور اولیاء کے الفاظ لکھے ہیں یا اس عنوان کے تحت ایک ایسی آیت لکھ دی ہے جو نہیں لکھی جانی چاہیے تھی، اس سے غلطی ہو گئی ہے جو توہین انبیاء و اولیاء ہے. اور اس طرح کی غلطی کی بنیاد پر، کیونکہ غلطی ہوئی ہے، غلطی کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے توہین کی نہیں کہا جائے گا. یہ العلوم ہے لا یجوز نسبت کبیرۃ یلا مسلم من غیر تحقیق. ہاں کوئی قصدن ایسا کرتا اور اس پر ڈر جائے تو توہین کہا جائے. یہ تو ہو گیا. یہ تحریر ہم کو دے دیجئے ہاں. اپنے دستخط کے ساتھ. جی اور مفتی مطیع الرحمان صاحب یہ بتائیے، تحریر لے لیجئے پہلے آپ کی بھی تحریر تو ہے. ہم آپ کی تحریر بھی تو مکمل کرائیں. ہم نے تو بہت پہلے میں آپ کو دیکھوں، میں دیکھ لوں. ہم نے تو آپ کو سنا دیا تھا، پہلے بھی سنا دیا تھا. اب پڑھ کے سنا دیجیے. مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے ساتھ فہرست عنوانات، جس میں عقائد و مسائل کے عنوانات بھی چھپے ہوئے ہیں. چونکہ فہرست عنوانات کے مصنف کا نام دوسرا نہیں ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ وہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب ہی کی ہے، اور اس لیے فہرست عنوانات کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء کو شیطان قرار دینے یا شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شامل کرنے کی وجہ سے خان صاحب کافر ہے، کیونکہ نبی کی توہین کرنے والا بالاتفاق کافر ہے. مذکورہ حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. ذاکر بھائی ہاں، یہ لفظ وہ کہاں کے ذاکر صاحب ادھر سے ہے ہو. یہ لفظ جو انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ہم نے تسلیم کر لیا، وہ لفظ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا نہیں کہ ہم مان لیے کہ صاحب وہ مولانا حمزہ کی نہیں ہے، فہرست مولانا حمزہ کی نہیں ہے، ترجمہ ان کا ہے. بقول آپ کے، اب جو بھی لکھنا ہے وہ لکھیے. بقول آپ کے جی لکھیے. بقول آپ کے نہیں ہے تو بھی یہ حکم ہے، تو آپ لکھیں گے حکم نا. بقول آپ کے نہیں ہے تو بھی یہ حکم ہے، وہ لکھیے. کیا حکم ہے؟ کیا نکالے مولانا؟ کیا فائدہ بیٹھنے سے یہاں دل تو فہرست میں آپ کے ہے نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ ان کی فہرست آئی ہے. تذکر الاخوان میں نکالی. ارے ہاں وہی کتاب ہے تذکر الاخوان. کیا ہے؟ اس میں وہ آیت نکالیے نا. میں نے پڑھا پھر آپ بھی کر دیتے ہیں. ایک شخص جنگی نے بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. میرا جی وہ
وہ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ وہی تو وہ کتاب دکھا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. نہیں ہے وہی ہو تو کیا ہوا؟ آگے ڈھونڈ کے وہاں تو اور بھی تقدیر ایمان ہے، تقدیر ایمان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی مطیع الرحمان صاحب، وہ تو وہاں تک آپ نے سن لیا تھا یا پھر پوری ہی سناؤں؟ پوری سنائیے. مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے ساتھ فہرست عنوانات، جس میں عقائد و مسائل کے عنوانات بھی چھپے ہوئے ہیں. چونکہ فہرست عنوانات کے مصنف کا نام دوسرا نہیں ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ وہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب ہی کی ہے، اور اس لیے فہرست عنوانات کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء کو شیطان قرار دینے یا شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شامل کرنے کی وجہ سے خان صاحب کافر ہیں، کیونکہ نبی کی توہین کرنے والا بالاتفاق کافر ہے. مذکور حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. بقول فریق مناظر مفتی مطیع الرحمان صاحب، فہرست عنوانات مولانا احمد رضا خان صاحب کی مرتب کردہ نہیں ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب مرتب کا نام تحریری طور پر متعین فرما دے، تاکہ اس کفری توہین و غلطی کے لیے اس شخص کو متنبہ کیا جا سکے اور اس پر حکم شرع لاگو کیا جا سکے. پھر آپ دھندلی پہ اتر آئے مولانا. بات آپ نے کہا تھا تسلیم کر لیا کا لفظ جو آپ نے کہا تھا وہ ہے ہی نہیں، اور پھر اب دوسری طرف نہیں. کون کہہ رہا؟ بقول آپ کے. آپ نے تسلیم کا لفظ یہاں استعمال کیا تھا سب کی موجودگی میں. جی آپ پھر بقول آپ کے بار بار تو بقول آپ کے ہی تسلیم کا لفظ لکھیے، آپ اس میں ریپلائی کرا کے دیکھ لیجئے جو الفاظ آپ کے ہیں. رحمان صاحب، یہ جو بار بار آپ اس کی طرف کو اشارہ کرتے ہیں، یہی آپ نے وہاں بھی کیا تھا. جی آپ دوبارہ سن لیجئے. آپ یہاں نہیں ایسا چلنے کا. وہ یعنی آپ دھاندلی کر کے چلے جائیں گے، میں آپ کو پکڑ نہیں سکوں گا، یہاں بھی پکڑوں گا. بقول آگ نہیں پائیے گا آپ. بقول اسی لیے کہ موجود ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم لکھ دیتے ہیں بقول آپ کے تسلیم کیا. آپ لکھیے پوری عبارت، میں سنوں. پھر اپنی بات کا کہ مکر کیوں جاتے ہیں؟